السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانی حضرت عبداللہ بن انیس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی کہ مجھے عبداللہ بن انیس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یاد فرمایا اور ارشاد فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ سفیان بن نبیح الحضلی نے میرے خلاف جنگ کرنے کے لیے فوجیں تیار کر رکھی ہیں اور وہ اس وقت نخلا یا ارنا میں ہے، تم جاؤ اور اسے قتل کر ڈالو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ذرا اس کی علامت اور حلیہ تو بتائے تاکہ میں اسے پہچان سکوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اسے دیکھو گے تو تمہیں شیطان کا تصور آئے گا اور تمہارے اور اس کے درمیان پختہ نشانی یہ ہوگی کہ اسے دیکھ کر تم کو اپنے جسم میں کپ کپی محسوس ہوگی۔ چنانچہ میں اپنی تلوار لے کر نکلا، یہاں تک کہ میں اس تک جا پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اونٹوں کے کھجاوا میں سوار خواتین کو نیچے اتار رہا ہے اور پڑھاؤ کا ارادہ کر رہا ہے۔ یہ عصر کا وقت تھا جو نہیں میں نے اسے دیکھا، مجھے بالکل ویسا ہی محسوس ہوا جیسا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ میں نے کپ کپی محسوس کر بہرحال میں اس کی جانب بڑھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے اور اس کے درمیان معاملہ طول نہ پکڑ جائے اور میری نماز عصر فوت نہ ہو جائے۔ میں نے الگ ہو کر نماز ادا کی اور پھر سجدہ اس کی جانب بڑھا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے پوچھا، کون ہو؟ میں نے جواب دیا، ایک عربی ہوں، میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ تم نے اس شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے جو فوج تیار کر رکھی ہے، اس کی شہرت نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا ہے اور میں حاضر ہو گیا۔ اس نے میری بات سنی تو فخر سے کہنے لگا، اچھا، تم نے جو کچھ سنا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں اس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد وہ چل پڑا، میں بھی اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی دور تک چلتا رہا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ وہ میری تلوار کی زد میں ہے تو میں نے اس پر ایک پھر تیلا حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ اسے قتل کر کے میں نے اپنی راہ لی اور اس کی بیویوں کو روتا اور بین کرتا ہوا چھوڑ کر ان کی آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ جب میں مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، تم نے فلاں اور کامیابی پالی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اسے قتل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اپنے گھر لے گئے اور ایک عصا عطا فرمایا اور فرمایا، اے عبداللہ بن انیس، یہ عصا پکڑ لو، اسے اپنے پاس رکھنا۔ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر سے وہ عصا لیے مسجد نبوی آیا تو لوگ منتظر تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا، یہ عصا کیسا ہے؟ میں نے کہا، یہ عصا مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ اسے اپنے پاس رکھو۔
انہوں نے کہا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس واپس جا کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نہیں پوچھے گا یہ عصا کس لیے عطا کیا گیا ہے؟ میں نے ان کی بات مان لی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس واپس جا کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے مجھے یہ عصا کس لیے عطا فرمایا ہے؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے اور تیرے درمیان قیامت کے دن نشانی ہوگا۔ اس دن بہت کم لوگوں کو ٹیک لگانے کے لیے کوئی سہارا ملے گا، مگر تم اس عصا پر ٹیک لگا لیا کرو گے، قیامت کے دن مجھ سے ضرور ملنا۔ ابن اسحاق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کے ساتھ ساتھ اس عصا کو بھی ہمیشہ اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ موت کے وقت بھی یہ عصا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی کہ عصا ان کے ساتھ کفن میں لپیٹ دیا جائے اور ان کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کی وصیت کو پورا کیا گیا اور عصا ان کے ساتھ ہی دفن کیا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔